نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بڑا ہی آسان اور عام فہم بنا کر دنیا میں بھیجا اور اس کے اتنے دلائل دیے ہیں، اتنی بینات اتاری ہیں، اتنے ثبوت اتارے ہیں کہ کوئی بندہ جس طرح بھی اس کو سمجھنا چاہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ان میں ایک بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا، انسانوں کو انسان کے اپنے بارے میں جو چیزیں انسانوں کو نظر آتی ہیں کائنات میں ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں بتاؤ اولم یر الذین کفروا، اے کافرو بتاؤ ان السماوات والارض، یہ آسمان کیسے بن گیا، یہ زمینیں کیسے بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک اور تذکرہ کرتے ہیں، کانتا رتقن، جب میں نے ان کو پیدا کیا تو یہ زمینیں اور یہ آسمان ایک دوسرے میں پیوست تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، پھر میں نے زمینوں کو علیحدہ کر دیا، آسمانوں کو علیحدہ کر دیا۔ اور کوئی چار پئی اٹھا کے تو ادھر کر سکتا ہے، کوئی ادھر کر سکتا ہے، کوئی بڑا وزن ہو وہ کرین سے اٹھا سکتا ہے۔ بتاؤ یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں کس نے پھنسو ایک دوسرے میں کم کریا، زمینیں پھنسی ہوئی کس نے اتنی بلندی پہ آسمانوں پہ لے گیا اور کون اتنی نچلی سطح پہ زمینوں پہ لے آیا۔ قرآن مجید نے آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ ملک میں ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں کو تہہ بتہ پیدا کیا ہے۔
ایک ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور نبی مکرم محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے مبارک سفر میں فرمایا، میں پہلے آسمان پر گیا، پھر میں دوسرے پہ گیا، پھر تیسرے پہ گیا، پھر چوتھے پر گیا، راستے میں سفر کے حالات بھی بیان کیے، پہلے پہ میری ملاقات فلاں سے ہوئی، دوسرے کی فلاں سے ہوئی، تیسرے پہ فلاں کی ہوئی، یہ سارا تذکرہ فرمایا۔ غرض کے 7 آسمانوں کا تذکرہ موجود ہے، مگر 7 زمینوں کا تذکرہ قرآن مجید کے الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مثلہن، جیسے ہم نے 7 آسمان بنائے اسی کی مثل ہم نے زمینیں بنائی، مگر حدیث میں اس کی صراحت ہے 7 زمینوں کی۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا، جس نے دھوکے فرار کے ساتھ کسی سے زمین چھینی بغیر حق کے ہی، اس کا حق نہیں بنتا مگر کسی سے چھین لی، جو آج ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ گھر گرایا، اب نہیں رکھنی ہے دوبارہ تو کوشش کرے گا ادھر کے سالوں۔ کسی کی زمین دیکھی یہ کمزور ہے، قوت والا نہیں ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اور اس سے بڑی بیماری جو آج امت کو لگی اور کھائے جا رہی ہے، جب باپ فوت ہو جاتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، بھائی کے 2 حصے ہیں، بہن کا 1 حصہ ہے، قرآن کی نصوص ہیں، بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، کئی بڑے ہوتے ہیں، ایکڑوں کے حساب سے زمینیں، مربوں کے حساب سے زمینیں نہیں دیتے بہنوں کو۔ بہنیں بیچاری کبھی تو آ جاتی ہے میدان میں، جاؤ عدالتوں میں دیکھو کیس، اور کبھی وہ چپ کر جاتی ہے، کہیں باپ کی دلیل نہ چھوٹ جائے، کہیں باپ کا چہرہ نہ چلا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اخذ من الارض شیئا بغیر حق ہی، اس نے زمین چھینی جو اس کا حق نہیں تھا، شیئان تھوڑی سی بھی، خسفو بہی یوم القیامہ الى 7 ارضین، فرمایا قیامت کو اللہ پہلی زمین کی چوٹی پہ کھڑا کرے گا اور 7 زمین میں دنسا دے۔ تجھے زمین سے بڑی محبت ہے، چھینتا تھا کمزوروں سے، غریبوں سے، اب چکھ مگا اس کا۔ کئی علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ 7 زمین اس کے اوپر کھی جائیں گی، مگر حدیث یہ ہے کہ 7 زمین میں دیتا جاتا۔ جو چند دن پہلے زلزلہ آیا ہے تو کیا کہا گیا؟ اتنے کلومیٹر آتش فساد زمین میں تھا، ایک زمین کی اتنی تہ ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو جو آپ خیر کی، بستی کے رہنے والوں کی خیر کی دعا کرتے، بستی کے رہنے کی، بستی والوں کی شر کی دعا کرتے، تو یہاں سے شروع فرماتے اللہم رب السماوات السبع، اے میرے 7 آسمانوں کے رب، ورب الارضین السبع، اور 7 زمینوں کے رب۔ یہ زمینیں بھی 7 ہیں، یہ آسمان بھی 7 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ملے ہوئے تھے مجھ سے رتقن، ایک دوسرے کا حصہ تھے، فَوَتَقْنَاهُمَا، میں نے پھاڑ کے علیحدہ کر دیے۔ اور یہ ساری کائنات جو میں نے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس ساری کائنات کی تحریک میں جو میں نے عنصر، کیمیکل چیز استعمال کی ہے وہ پانی ہے۔ افلا یؤمنون، تم کائنات کا اتنا منظر دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور یہ پانی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے بڑے تذکرے ہیں۔ پہلے ہی بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اور کبریائی پہلی آیت ہے قرآن کی بسم اللہ کے بعد۔ پہلا تعارف ہے کہ کائنات میں کسی کو رب نہیں ماننا،
رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، دینے والا، چھیننے والا۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بادل کرو اپنے اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ الذی خلقکم، وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، وہی رب جس نے جو کوئی تم سے پہلے ہے وہ بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس رب سے ڈر جاؤ۔ بات کر دی والذین من قبلکم، مگر پھر قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی کو یاد رکھنا، وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ والسماء بناء، وہی ہے جس نے آسمانوں کو چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، وہی ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے۔ فاخرج من الثمرات رزقا لکم، پھر وہ تمہارے لیے طرح طرح کے ثمرات اور نعمتیں زمین سے پیدا کرتا ہے۔ دیکھنا فلا تجعلوا للہ اندادا، دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، بڑے بڑے میرے باغی سرکش تمہارے سامنے آئیں گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم نے میرا دامن چھوڑ کے نہیں جانا، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میرے بھائی یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم گھونٹ بھر لیں منہ میں بند کر لیتے ہیں، بوتل میں رکھیں بوتل میں بند کر لیتے ہیں، اتنا ہے۔ مگر اللہ قرآن کہتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، جب ہم آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے بن کے زمین میں چلتا ہے، اور یہ خود چلتا ہے۔ اولم یرو، تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ میں نے عقل دی، شعور دیا، نعمت دی، دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ یہاں رکھو، گاڑی کو بند کر دو چلتی ہے، پنکھا رکھ دو چلتا ہے، کوئی اور یہ چلتی ہے، پانی چلتا ہے، خود چلتا ہے۔ اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز، یہ چٹیل میدان ہو یا سنگلاخ پہاڑ ہو، جب پانی گرتا ہے تو یہ خود بخود نہیں چلتا۔ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، یہ خشک زمینیں، بنجر زمینیں، یہ صحرا، ان پہ میں تمہارا رب اس کو چلاتا ہوں۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے وَهُوَ الَّذِي، یہ اللہ جی کو یاد رکھنا، میں نے اس پہ ایک بات کرنی ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے مرج البحرین، یہ ندی نالوں کی بات نہیں ہے۔ جاؤ سمندروں کو دیکھو، تحد نہا پھیلے ہوئے، اچھل اچھل کے آنے والے، مونسون میں 40-50 فٹ لہریں آتی ہیں، اور گہرائی کتنی ہے؟ 1 کلومیٹر گہری، 2، 4، 5، اور کچھ مقامات ایسے ہیں 11 کلومیٹر 11 سمندر کا پانی کا ڈل۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، بتاؤ ان سمندروں کو کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے ان سمندروں کو؟ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، 2 سمندر ایسے ہیں ایک سمندر کی شکل میں چل رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس وقت کہا جب کوئی ریسرچ نہیں تھی، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی پانی پہ تحقیق نہیں تھی، اس وقت قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور لوگوں میرے 2 سمندر چلتے ہیں، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک سمندر کا میٹھا پانی ہے تمہارے پینے کے لیے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا پانی وہ ہے جو کڑوا ہے، کسیلا ہے، تمہارے پینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بینہما برزخٌ، ان دونوں کے درمیان میں نے ایسا پردہ رکھا ہے
تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دونوں برابر میں چل رہے ہیں، کڑوا میٹھے میں داخل نہیں ہو سکتا، میٹھا کڑوے میں داخل۔ ہم کراچی میں گیا، وہاں نیوی کے دفاتروں میں گیا، کشتیاں دیکھیں جو چلتی ہیں جناب، آپ دوزیں وہ دیکھیں، ان بھائیوں سے بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگے یہ تو بڑی بات ہے نا، مرج البحرین قرآن کہتا ہے سمندر کڑوے میں کوئی جگہ ایسی آتی ہے 1 میل 2 میل ہر طرف کڑوا پانی، وہ میل 2 میل کے درمیان میٹھا پانی۔ سمندر کے چلنے والے کو پتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے، جب ان کے پانی ختم ہوتی ہے وہ لاچے وہاں لا کر میٹھے پانی کو بھی استعمال کرتے۔ یہ ہے پانی، مگر یہ پانی جو ہمارا اتنا متی ہے، پھر یہ پانی کسی وقت اپنے تیور تبدیل کرتا ہے، جیسے ماں کی محبت، باپ کی شفقت کتنی ہے جانتی ہو ماں؟ اللہ اکبر، کتنی شفیق ہے ماں، گیلے پیٹ، جب تجھے عقل نہیں، جب تجھے فہم نہیں، تیرے جسم میں قوت نہیں، تو تیری ماں کے دل میں محبت رکھی، وہ تیرے گیلے سوکے کا خیال رکھتی ہے، تیرے شی پوٹی کا خیال رکھتی ہے، تیری بیماری کو سمجھتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کملے کی رمزیں کون سمجھتی ہے؟ کملے کی ماں۔ یہ کس نے دی؟ یہ بصیرت اللہ نے دی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ پانی جو ہے نا، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ یہ زمین جس کو قدموں کے نیچے روند کے چلتے ہو، اس کے نیچے اتفشاں پھٹتے ہیں، یہ زمین اچھل جاتی ہے، تھر تھراہٹ آ جاتی ہے، بستیوں کی بستیں، شہروں کے شہر نیست و نابود کر دیتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ سمندر جس میں تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں، تم تیراکیاں کرتے ہو، ڈائیونگ کرتے ہو، پھر سمندروں میں طغیانیاں، طوفان بکھر جاتے ہیں، بے رحم موجیں اور لہریں اور ریلیں آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ کافروں کے ساتھ نظام اور ہے، مسلمانوں کے ساتھ نظام اور ہے۔ میں اس وقت کافروں کی بات نہیں کر رہا، خطبے کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہی پانی جو تمہاری زندگی ہے، ہر چیز کی زندگی ہے، وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہے پانی۔ جب یہ پانی بگڑتا ہے، اللہ اکبر۔ ابھی دیکھو، آپ میں سے کوئی لوگ گئے ہوں گے بنیر میں، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو بنیر اور سوات کے درمیان سے چلتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں ٹیکریوں پہ مشتمل ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پہاڑ بلند ہوتے جاتے ہیں، اور یہ گلگت کے ساتھ جا کر یہ افغانستان کے بارڈر پر یہ کوہ ہندو کش کی شکل اختیار کرتا ہے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں یہ ان میں شامل ہوتا ہے۔ ادھر آپ کا ہمالیہ ہے، ادھر یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ ہندو کش ہے، اور جو سامنے سے چائنا کے اور آپ کے درمیان آتا ہے وہ کوہ کراکرم ہے۔ جو زیادہ حصہ ہے وہ بنیر کی طرف ہے، تقریباً 25 کلومیٹر کا ایریا ہے، جھکاؤ بنیر کی طرف ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، ادھر سوات ہے، ادھر بنیر ہے۔ کبھی ایک ہی ہوا کرتے تھے، بعد میں انتظامیوں میں ضلع بن گئے۔ وہاں اللہ جانتا ہے 2 پھٹے 4 پھٹے 5 پھٹے 10 پھٹے، جس کو آج کی جدید دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ گلوبل کلائمیٹ چینجز ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، گلیشیر برسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، پھر پانی آیا ہے، نہیں کوئی اندازہ کر سکتا کہ وہ پانی کیسے آیا۔ ایک ایک کمرے کی طرح اتنے بڑے بڑے پہاڑ، 20 انسان بھی اس کو ہلا نہیں سکتے۔
وہ پانی کے دباؤ پہ آگے دوڑتے ہوئے آئے اور جدھر سے آئے ہیں زمین کے منظر تبدیل کر کھڑے تھے ہم ایک جگہ پر، پتھر ہی پتھر جیسے نالا ہوتا ہے۔ بھائی کہنے لگے یہ نالا نہیں ہے، یہاں ایک بستی تھی اور بستی کا وہ حصہ تھا جس میں ایک خاندان کے لوگ رہتے تھے، ایک برادری تھی، 25 ان کے گھر تھے، 60 ان کے افراد تھے۔ شادی رچائی گئی، آپس میں لڑکی والے بھی تیاری کر رہے ہیں، لڑکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بھائی اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو پتھر پڑا ہے نا، یہاں نیا کمرہ بنایا گیا مسیحی کے لیے۔ 2 بندے اس بستی کے باہر تھے پاکستان کے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمارے بچوں کی شادی آپ آئیں۔ ان کی فلائٹ لیٹ ہوئی، اگر وہ اپنے شیڈول کے مطابق رات کو آتے تو صبح وہ بھی اس میں شامل ہوتے۔ ان کی رات کو فلائٹ لیٹ ہوئی، وہ اگلے دن دوپہر کے وقت آئے ہیں تو رات کی بجائے صبح 8 بجے وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، بستیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، سکولوں میں، اپنے اپنے اطمینان، سکول، ہلکی ہلکی بارش ہے، بادل ہیں، اس علاقے کا ماحول ہے، اور وہ کلاؤڈ برس جس کو کہتے ہیں، جو بھی نام دو، اولم یرو انا نسوق الماء، یہ پانی ایسے نہیں چلتے، ان کو کوئی چلاتا ہے، ایسے وہ پانی کے ریلے آئے، پوری 25 گھروں کی بستی کا نام و نشان مٹا، ختم۔ 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جو شادی میں آئے تھے انہوں نے اگلے دن لاڑا دلہن سمیت اپنے 40 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ وائرل ہوئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ ایک صاحب ہیں، چہرہ مرجھایا ہے، باغ جاتا ہے، لوگ پکڑ کے بیٹھے، کہتے ہیں کیوں ہے؟ یہ کہتا مجھے پانی میں جانے دو، بس اس کو ایک بات یاد ہے، مجھے پانی میں جانے دو۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے مجھے پانی میں جانے دو۔ پانی تو تقریباً 3 گھنٹوں میں اپنا کام کر گیا، 9 بجے آیا ہے، 12 بجے اتر گیا، 3 گھنٹوں میں وہ تباہیاں لگا گیا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ یار مسئلہ کیا اس کو؟ کہتے ہیں جی اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس کے 4 بیٹے اور بیوی نچلی جگہ پر تھے، جب وہ ریلا آیا ہے تو اس کی بیوی اور 4 بیٹے پتھروں سے لگ کے اس کے سامنے چیختے رہے، چلاتے رہے، ماں بچاؤ، اور ماں بھی تڑپتا رہا، مگر پانی کے سامنے کسی کی کوئی جان نہیں جاتی۔ اس کے دیکھتے پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر 4 بیٹے اور بیوی گئے، وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، یہ بھی کہتا ہے مجھے پانی میں جانے دو، یا اس کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ میرے بچے ڈوب رہے ہیں مجھے بچانے دو، یا یہ بیٹھی ہے کہ جب وہ مر گئے ہیں تو مجھے بھی مر گئے۔ دکھ سے کہتا ہوں آج امت نے، قرآن کہتا ہے اللہ دی اللہ دی اللہ دی، وہی اللہ وہی اللہ وہی اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ہمارے امام، فلاں بھی چپے مشکل کشا، حاجت روا، دینے والے لینے والے، کوئی بیٹے دیتا ہے، یہ اس کی نگری، یہ اس کی نگری، کیا بات ہے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ محمد کریم کی امت ہے۔ اگر گھر میں مشکل کشا ہونے تھے، حاجت روا ہونے تھے، بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے، تو مصطفیٰ کریم کی دعوت کیا ہونی چاہیے تھی؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان 365 بتوں کو چھوڑو، میرا دین قبول کرو، میں مشکل کشا، جس کو چاہے مشکل کشا بنا دوں، تم میرا کلمہ پڑھو، میرے صحابی بنو، میری امت کے ولی بنو، یہ سارے کام تم خود کرو گے؟ یہ ہونی چاہیے تھی نا۔
قوم نوح کیا کہتی تھی؟ 5 مشکل کشا بنا رہے تھے، قرآن میں تذکرہ ہے، نام ہے ان کے، یہ ہمارے مشکل کشا، یہ ہمارے حاضر روا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کیا ہو میں تجھے بناتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، اور اگر لوگ دکھ کی گھڑی ہے ایسی باتوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، مگر پھر لوگ کیا دیتے ہیں یار کہاں ہیں وہ بابے، اب تو بستیاں ڈوب گئیں، مسجدیں بہہ گئیں، قبریں بہہ گئیں، بزرگوں کے اپنے آستانے بہہ گئے، بابا نے کیوں نہیں بچایا؟ اے مسلمان، آج اپنے غلط عقیدے باپوں کی مشکل کشائی کو بچانے کے لیے کہتا ہے جب بیت اللہ میں پانی جاتا ہے تو اللہ بچا لیتا ہے، کفر کا کلمہ کہتا ہے، صرف ہم نے غلط اور جھوٹے عقیدے کو بچا دیا۔ میرے بھائی میں کہہ رہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں یہ سموتھلی سارا فنکشن چل رہا ہوتا ہے، یہ ایریگیشن، ندی نالے، نہریں، دریا، سمندر، یا آبپاشی کا سسٹم سب معمول میں چل رہا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب مجھے رب ماننے والوں کے کرتوت برے ہو جاتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، جب یہ کالے کرتوت کرتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر میں یہ تھوڑا تھوڑا چکھاتا ہوں، کیونکہ میرا کام ان کو ڈوب کے غرق کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن میں 2 مثالیں ہیں، ایک فرعون کی ہے، فرعون جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، فرعون کے ساتھ فرعونی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، معروف واقعہ ہے، سمندر آیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں، قوم بھی کہتی ہے مروا دے گا سمندر میں، آگے سمندر پیچھے فرعونی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رکو، میرے رب نے مجھے کہا میں اللہ کا نبی رسول ہوں، علیہ السلام، فرمایا اللہ نے میرے موسیٰ عصا مار، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، ادھر کا ادھر کھڑا ہے، جہاں رستہ بنا ہے کوئی کیچڑ نہیں ہے، کوئی مڈ نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلے تو زمین سے مٹی اڑتی تھی، ریت اڑتی تھی۔ فرعونوں نے دیکھا یہ مزیدار بات ہے، فرعون نے بھی اپنے لشکر اتار دیے۔ جب فرعون سمیت پورا لشکر اتر گئے، دریا آپس میں مل گیا، فرعون ڈبکیاں کھا رہا تھا، قرآن کہتا قال آمنتو، جب فرعون ڈبکیاں کھا رہا تھا کہتے آمنتو اللہ میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ الا اللہ، قرآن ہے، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، آمنتو میں ایمان لے آیا۔ اس نے اپنے ایمان کا پھر اظہار کیا، کہتے انہو لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی، میں جھوٹا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں کذاب، میں دجال، آمنتو میں نے مان لیا، انہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کہا کہ اب ہمارا توبہ کا دروازہ بند، اب ہمارا عذاب آ چکا۔ اور ایک تذکرہ ہے جناب یونس علیہ السلام کی قوم کا جو ہمارے متعلق ہے، ہمارے متعلق اللہ کہتا ہے لما آمنو، میرے نبی نے کہا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، ہم نے ابھی طے نہیں کیا تھا کب آئے گا، میرے نبی نے بستی چھوڑ دی کہ اللہ نے وعدہ کیا عذاب آئے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں عذاب کے اثرات ظاہر ہو گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یونس علیہ السلام کے بارے میں سوچا کہ اللہ کا نبی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آج یہ کہہ گئے ہیں کہ عذاب آئے گا تو یہ عذاب آئے گا۔ لما آمنو، انہوں نے اعلان کیا یا اللہ تیرا نبی چلا گیا، ہمیں عذاب کی نوید دے کے، لما آمنو اللہ ہم ایمان لے آئے۔ مفسرین ان کی کیفیت بیان کی ہے، کہتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ تھے، ایک طرف مرد عورتیں، دوسری طرف بچے، ایک طرف بڑے جانور، دوسری طرف چھوٹے جانور، چٹجن میدان، وہ بچے بلکتے بھوک اور پیاس سے، یہ ادھر تڑپتے بھوک اور پیاس سے، کہہ رہے ہیں آمنو آمنو اللہ ہم ایمان لے، ہم ایمان، تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا رسول سچا۔ کسی نے کہا 18 دن
کسی نے کہا 40 دن گزر گئے، کسی کیفیت میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لما آمنو ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کشفنا عنہم العذاب، اللہ کہتا ہے مجھے ترس آیا، میں نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ آج یہ سیلابوں نے جو ہمارا حال کیا ہے، کیا ہم بھی کہتے ہیں امن؟ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ایمان لائے؟ جب وہاں گئے ہیں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، 3-3 4-4 فٹ کپاس، مکئی، گنا، ادھر آپ کی مونجی، چارے اور سبزیاں۔ ہم تھے بھاولپور میں، ایک بالکل کنارے پہ درخت کے نیچے 2 ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے چہرے سے دیکھا کہ یار ہم ایک پیکٹ پکڑاتے ہیں نا لوگوں کو، میں نے بھائیوں کو یار نہیں، یہ وہ بندہ نہیں ہے، تو آپ کی مہربانی مجھے پیکٹ پکڑاؤ، میں خود اس کو دوں گا۔ میں نے پیکٹ پکڑا، چارے پہ بیٹھ گیا رکھ کے ساتھ، جی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے، 2-4 باتیں کی، بس باتوں باتوں میں مجھے سوال آ گیا۔ میں نے کہا صاحب یہ جو 8-8 10 فٹ پانی چل رہا ہے، یہاں کوئی فصل تھی؟ جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا، چہرے کی رنگت تبدیل ہوگی، آنکھیں بھر رہی آنسوں کے ساتھ، کہتا ہے صاحب یہاں مکئی تھی 3-3 4-4 فٹ، جہاں 8 سے 10 یا 13 فٹ تک پانی بہ رہا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ وہاں کشتیاں چل رہی ہیں، الحمدللہ این جی اوز کی تو سرکاری تو مفت چلتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں سرکار کی اداروں کی اپنی ہیں، دکھ کی گڑی ہے، سب کی مفت چلتی ہیں۔ کوئی پرائیویٹ کشتیاں چلتی ہیں 1-1 لاکھ روپے، 3-4 جانور ہیں، 3-4 لوگ ہیں، ڈنڈا سنی کشتی والوں کا کہتے ہیں 1 لاکھ روپے۔ جلال پور میں کھڑے تھے، پیر والا ملتان میں، بندہ رو رہا ہے دارے مار کے، کسی نے کہا وہ مولویوں کے پاس جا، آ گیا، کہتا ہے مولوی صاحب میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ کوئی کہتا ہے 2 لاکھ، کوئی کہتا ہے 2,30,000، فلاں جگہ پہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کی لاش پڑی ہے 2 دن ہو گئے ہیں، ہر طرف پانی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ لیں گے، کسی نے کہا 2,30,000 لیں گے، یہی بس نہیں ہے، کیا بات کروں، دنیں یہ کشتیاں چلاتے ہیں، رات کو چوریاں کرتے ہیں، لوگ گھروں میں نہیں ہیں، یا اکیلا بندہ ہے، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرح کرو، توبہ کرو۔ صرف 2-4 آیات پڑھتا ہوں، سب سے پہلے سود خوری سے باب آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو سود خوری چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اگر سود خوری نہیں چھوڑو گے، انڈیا سے لڑو گے میں مدد کروں گا، امریکہ سے لڑو گے میں مدد کروں گا، ساری دنیا سے لڑو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم نے سود خوری نہ چھوڑی، ساری دنیا اپنے ساتھ کھڑی کر لو، میں اللہ اور میرا رسول تم سے لڑیں گے، پھر بچ کے دفاع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اور سنو میرے اور میرے رسول کے بارے میں یہ خیانتیں اور ڈنڈیاں مارنی چھوڑ دو۔ نماز نہیں پڑھتا، میرے کپڑے خراب ہیں، داڑھی نہیں رکھتا، ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ خیانتیں مجھ سے میرے رسول سے چھوڑ دو۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں بھی خیانتیں، یہ کرپشن، یہ حرام خوری، پٹواری کلب سے شروع کرو، الا من رحم ربی، ساری بیوروکریسی، سارے سیاستدان، سارے رشوت کے حرام خوری کے مارے۔ پھر کیا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ سوشل میڈیا، یہ فحاشی اور یعنی یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی ترک کرو۔ کیا عرض کروں، لاہور کے بھائی ہیں، بڑا قریبی تعلق ہے،
14 साल की बेटी है, रोते पीटते कहते हैं बड़ी अच्छी थी, कभी कहीं नहीं गई आई, हमारे घर में भी कभी कोई नहीं आया, इतने दिन हो गए मिल नहीं रही, ना किसी को बता कर गई है, ना कभी फोन किया। ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढते ढूंढते मुक्सर करता हूं, पता चला कि वो तो 2-3 जिले छोड़कर यार के साथ भाग गई। बाप मां की ममता है, चढ़ गया पीछे, घर छोड़ के वहां 3 खानेवाल में जाकर बैठ गया, लाहौर से खानेवाल चला। बेटी 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 कुछ भी नहीं, ना पुलिस बात सुनती है, अदालत में केस कर दिया, अदालत भी नहीं सुनती। आखिर सेशन जज ने कहा लड़की को पेश तो करो, एक दफे दूसरी थी तीसरी थी, वो पेश ही नहीं करती पुलिस। आखिर जज ने डांटा तो एक दिन आ गई, जब आई और मुसलमानों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, सगी बेटी है, औलाद में पहली है, जज की अदालत में सेशन कोर्ट में खड़ी है। जज ने पूछा बेटी इस बंदे के साथ तेरा क्या रिश्ता है? सगा बाप है, बाप की पहली औलाद है। कहती है इस बंदे को मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन। जज बैठ गया, कहता बेटी मुझे तेरे चेहरा नक्शो नगार बता रहे हैं कि तेरा इसके साथ रिश्ता है, मैं काले कानून का पाबंद हूं, तू कहेगी मैं तुझे बेच दूंगा, इसको नहीं दूंगा, मगर इसको इतना दुखी ना कर कि बेटी होकर मेरे सामने कहे मैं तेरी बेटी है। ये क्यों हुआ? घर में आता नहीं, ये जाती नहीं, ड्रामे करते हो। इसको मोबाइल किसने लेके दिया? ठीक है तेरा कजन नहीं आता, तेरा मोहल्लेदार नहीं आता, ये यहूदी बदमाश घर में किसने बिठाया? इसमें यारियां किसने लगवाई है? कुरान कहते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वालों में बेहयाई बेगैरती फैलाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़ी दुनिया वल आखिरा। मैं रब गवारा नहीं करता, मैं तुम्हारे हसद नसब इज्जत आबरू महफूज देखना चाहता हूँ, मैं दुनिया में भी अजाब देता हूँ, मैं आखिरत में भी अजाब। सैयद साहब आप सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल हैं, आपकी बात मानी जा रही है, हमारे सियासतदान भी आपके साथ साथ हैं, दुनिया भी आपके साथ है। अच्छा फैसला हो गया सऊदी अरब का, म्यूचुअल डिफेंस का मुआहदा हो गया, आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, सूदखोरी से बचे, हरामखोरी से बचे, करप्शन से बचे, ये बेहयाई पे बचे। और आखिरी बात कर रहा हूं, सिर्फ उधर ना देखें, ये सारे काम हम भी करें। कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालों हुकूमतों की तरफ न देखो, कू अनफुसकुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम अपनी औलाद को, बीवी को, बेटों को, बेटियों को बचाओ, इससे अन्नार आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग ऐसी है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उससे बचो। और आगे कुरान क्या कहता है, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शदीदुन शिदादुन, उसको जो आपके ऊपर मुकर्रर है ना फरिश्ते, वो बड़े सहनशील हैं, बड़े जोरावर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है ना, तुम तो अल्लाह की याद का मजाक उड़ाते हो ना, छोड़ देते हो, ड्रामे करते हो, कपड़े सही नहीं है, शादी नहीं हुई, बच्चों का पेट पालना है, रिश्वत के बाहर गुजारा नहीं, डंडी मारे बगैर चारा नहीं, तुम तो बहाने ढूंढते हो ना। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो फरिश्ते सहद दिल, सहद कुव्वत और ताकत वाले, वो किसी रिश्तेदारी को नहीं पालते, उनके सामने एक ही है कि हमारे रब का क्या होगा। आइए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं ये भी कहता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में उनकी आजमाइश है कि वो डूब गए, मेरी और आपकी आजमाइश है हम उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते। मुस्तफ़ा करीम ने कहा वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल्लाह मा कान अल अब्दु फी औनि अखी,
فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ تھام لو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے لیے بھی حکم ہے، میرے آپ کے لیے حکم ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا من رضیہ فلہ الرضا، جو مل جائے اس پہ شکر کی عادت بناؤ، اس پہ راضی ہو جایا کرو۔ فرمایا جو ملے پہ راضی ہو گیا، حتیٰ کہ کسی آزمائش پہ راضی ہو گیا، من رضیہ، سب دولت اولاد بیٹے نمتے سب کچھ پاس ہے، راضی ہے، ٹھیک ہے، اولاد چلی گئی، بیٹے چلے گئے، کھیتوں کھلیان چلے گئے، گھر چلے گئے، کاروبار چلے گئے، من رضیہ، وہ پھر راضی ہے۔ فلاح الرضا، محمد کریم بشارت دیتے ہیں جو دنیا میں اللہ پہ راضی ہو گیا، قیامت کو اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ آؤ ایک ہو جاؤ، اپنے بہنوں کو تھامو، ڈرامے نہ کرو، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرو، دعائیں دو، ساتھ کھڑے ہو، امت بنو، ایک بنو، یکجان ہو جاؤ، ایک جسم کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ خوب جانتا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک دن ہمارے بزرگ کے پاس ہم گئے، امیر صاحب نے کوئی ٹارگٹ دیا، ہم نے کہا جی اتنا سامان بیچنا ہے، کہتا جی ہم 4 مل کر گاڑی کر دیں گے۔ دوسری جگہ پر گئے، وہ 2-3 بیٹھے تھے، وہ بزرگ تھے بڑے سمجھدار، کہنے لگے یار میں بظاہر دیکھوں نا تو میری حالت میں ڈنڈی مار سکتا ہوں، مگر مجھے پتہ ہے نا کہ امیر نے کہا اتنا سامان دو، میں کہتا ہوں 4 بندے مل کر ایک گاڑی کریں گے، مگر میرا جو بینک بیلنس ہے مجھے پتہ ہے نا کہ میں ایک گاڑی دے سکتا ہوں، تو میں امیر کے سامنے ڈنڈی مار سکتا ہوں، اللہ کے سامنے نہیں مار سکتا۔ آؤ ان مصیبت مدد لوگوں کے دامن تھامو، اللہ پاک توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔